رحمت سے پڑھا گیا. اے اللہ ہمیں تو قرآن سنانے کی فضیلت عطا کی. یا اللہ ہمارا قرآن پڑھنا اور تراویح میں صدقہ سننا یا اللہ اس کو قبول و مقبول فرما, قبول و منظور فرما. اے اللہ قرآن کا ایک ایک حرف یا اللہ ہمارا پڑھا قبول فرما. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق قبول فرما. اے اللہ تو ہمارے پہ رحم والا معاملہ فرما. اے اللہ قرآن پڑھنے میں یا اللہ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور یا اللہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں. اے اللہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے, تو ہمارے جیسے بندوں کو یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتا ہے. اللہ ہم تو اس قابل نہیں, یہ تیرا پاک کلام ہے, یہ تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے. اور میرے رب یہ تیرا فضل ہے, یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا وہ پاک کلام ہے جو تو نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے پہ اترا. اللہ ہم کہاں اس قابل تھے, یہ تو تیرا ہم پہ فضل ہے, تو نے ہم پہ کرم کیا. ہم جیسے گندے جسموں والوں کو اور یا اللہ گندی زبان والوں کو تو نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی. اللہ تیرا شکر ہے, اللہ تیرا کرم ہے, اللہ تیرا فضل ہے. اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ کمیاں ساری معاف فرما دے. اے اللہ ساری پڑھنے کی کمیاں معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں ایسا پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اللہ ہمارا پڑھنا تجھے پسند آ جائے. اے اللہ ہمیں ایسے سننے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہمارا سننا بھی تجھے پسند آ جائے. اے اللہ قرآن پڑھنا اور قرآن سننا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے. اللہ کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے اپنے فضل سے, اپنے کرم سے. اے مالک الملک قرآن پاک کو قبول فرما دے, ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. اے میرے رب ایسی قبولیت عطا فرما اس پاک کلام کو, اور یا اللہ ایسی قبولیت عطا فرما کہ یا اللہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, اور یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ ان کو تحفۃً پہنچا دے. یا اللہ تمام صحابہ کرام کو پہنچا دے, تمام پیغمبروں کو پہنچا دے, اولیاء اللہ کو پہنچا دے, ولی اللہ کو پہنچا دے, اپنے ایک ایک نیک بندے کو بنا دے. اللہ پوری امت محمدیہ کو پہنچا دے. اے اللہ پوری امت محمدیہ کو پہنچا دے. اے اللہ ہمیں بھی پہنچا دے. ہمارے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کو پہنچا دے. ان کے لیے یا اللہ احسان ثواب کرتے ہیں, اللہ ان کی روحوں کو بخش دے, ان کے اوپر کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے. یا اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قبول فرما لے. یا اللہ ایسا قبول فرما لے کہ یا اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا دی. اے اللہ ہمیں قرآن کی سفارش نصیب فرما دی. یا اللہ قرآن کی برکتیں عطا فرما دے. یا اللہ قرآن کی لذتیں عطا فرما دے. پورا سال یا اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. روزانہ قبولیت والا پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ روزانہ یا اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ روزانہ ایک آیت ہی سکھا دی, اور یا اللہ روزانہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے تو نے ذریعہ نجات بنا کے بھیجا ہے. یا اللہ ہدایت بنا کے بھیجا ہے. یا اللہ مشعل راہ بنا کے بھیجا ہے. یا اللہ ہمیں قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنا پاک کلام
یا اللہ ہم لوگوں کو سکھا دے، یا اللہ اس سے ہمیں روشنی عطا فرما دے، اس کا نور عطا فرما دے، اس کی برکتیں عطا فرما دے، یا اللہ اس کے تمام فضائل ہمیں ہماری دنیا کی زندگی میں عطا فرما دے، آخرت کی زندگی میں عطا فرما دی، یا اللہ یا اللہ یہ قرآن یا اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمیں ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، اے وہ پاک ذات اللہ، اے کریم اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، اے بادشاہ اللہ، اے آسمانوں کو بنانے والے اللہ، اے چاند ستاروں کو بنانے والے اللہ، اے سبھی کے مالک اللہ، اے تمام روحوں کو بنانے والے رب، اے تمام روحوں کو پیدا کرنے والے رب، اے اللہ تیرے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ ہدایت کا ہے، اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اللہ صراط مستقیم عطا فرما دے، اللہ جو تیری نظر میں، جو تیرے علم میں، جو تو جانتا ہے کہ یہ رستہ صراط مستقیم کا ہے، یا اللہ ہمیں اس رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، یا مالک الملک تجھ سے کچھ پوشیدہ نہیں، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، یا اللہ ماہ سیام ہے، یا اللہ برکتوں والا مہینہ ہے، یا اللہ یہ بھی جا رہا ہے شب قدر کی راتیں ہیں، اللہ تجھے تجھ سے مانگنا پسند ہے، اے اللہ ہم تجھ سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ ہم فقیر ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم ضعیف ہیں، اے اللہ بڑے نکمے ہیں، اے اللہ بڑے گندے ہیں، اے اللہ ہمیں ہمارے جسموں کی گندگی کو دھو دے، اے اللہ ہدایت کے رستے پہ چلا دے، آئندہ کے لیے گندگی سے بچا لے، گناہوں سے بچا لے، یا اللہ پوری زندگی میں آج تک جو گناہ کیا ہے وہ یقیناً تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے میرے رب، تجھ سے کچھ چھپا نہیں ہے، تجھ سے التجا ہے میرے رب، تجھ سے گزارش ہے میرے رب، جیسے کہ تو نے ابھی ہمارے گناہوں میں ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اے اللہ ساری عمر یہ ستاری کی چادر ہم پہ ڈالے رکھی، اے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے، ایک ایک خطا کو معاف کر دے، اے غفور الرحیم اللہ، اے کریم اللہ، اے بخشنے والے اللہ، اے معافی دینے والے اللہ، اے محمد رسول اللہ کے اللہ، اے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ آخری شب قدر ہے اس رمضان کی، آخری رات بنتی ہے، اے میرے رب ماہ سیام میں اگر ہماری بخشش نہ ہوئی تو پھر ہماری ہلاکت کے لیے کوئی شک نہیں، اے میرے اللہ ہمیں ہلاکت سے بچا لے، اے میرے اللہ ہلاکت سے بچا لے، ہمیں ڈوب مرنے سے بچا لے، ہمیں ذلت سے بچا لے، ہمیں رسوائی سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی ذلالت سے بچا لے، اے میرے رب یقیناً اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا یا اللہ ہم نے ذلیل رسوا ہو جائیں گے، اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو سیکھا نہیں، قرآن کو سیکھا نہیں، ہمارے ظلم عظیم کو معاف کر دے، اے خالق اللہ، اے مالک اللہ، اے اللہ تو سن لے میرے رب، ایک ایک گناہ کو معاف کر دے، ہمیں گناہوں سے آج پاک کر دے، اے اللہ ماہ سیام کی آخری تاک رات ہے، اے میرے اللہ تو معاف کرتا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اور یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرنے والا ہے، اے اللہ ہماری معافی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ پوری امت محمدیہ کی معافی کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ایک ایک امتی کو معاف فرما دے، اے اللہ ایک ایک کی تمام لغزشیں معاف کروا دے، اے اللہ ہماری پوری امت محمدیہ کو معاف کروا دے، اے اللہ ہمارے ظالموں کو بھی معاف کر، انہیں ظلم سے توبہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے جو امت محمدیہ کی کسی میں سے کوئی گناہ کیا یا اللہ کا گناہ کبیرہ ہو گیا
یا اللہ صغیرہ یا اللہ رائی کے دانے کے برابر گناہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ ہم نے تیری مخلوق پہ ظلم کیا ہے تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے شرابیوں کو معاف کر دے، ہمارے زانیوں کو معاف کر دے، اللہ تو سب کے پردے رکھ لے، سب کو توبہ کی توفیق دے دے، ایک ایک سے توبہ کروا لے، اے میرے رب ایک ایک کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے، ایک ایک کی توبہ قبول کر لے، یا اللہ ہم تمام حاضرین کی اور یا اللہ جتنے دوست رشتے دار عزیز و اقارب ہیں، یا اللہ تو ایک ایک کی مغفرت فرما، ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بیویوں ہماری ازواج کی بخشش فرما، یا اللہ ہماری ازواج کو نیک بنا، ہماری ازواج کو ہدایت عطا فرما، گھروں میں قرآن و سنت کے ماحول کو زندہ فرما، ایک ایک کے گھر میں قرآن کی روشنی کو ایک ایک کے گھر کو قرآن کی روشنی سے روشن فرما، یا اللہ ہم کتنے بھٹک گئے، اللہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے، یا اللہ جو ذریعہ نجات تھا، جو دنیا گزارنے کا طریقہ ہے، جو آخرت کی نجات ہے، اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں قرآن کی روشنی سے ہمارے سینوں کو ہمارے جسموں کو منور فرما دے، ہمارے سب کے گھروں میں قرآن کی تعلیمات کو عام فرما دے، سب کا دل قرآن سیکھنے میں لگا دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہمارے ایک ایک گناہ جو ہم نے کیا، یا اللہ جو جان بوجھ کے کیا، یا اللہ جو انجانے میں کیا، یا اللہ ایک ایک کو معاف فرما دے، ہماری آنکھوں کے گناہ کو معاف فرما دے، ہمارے کانوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، وہ گناہ جو ہاتھوں سے ہوئے ان کو معاف فرما دے، اور یا اللہ جو سب سے بڑی پکڑ آتی ہے، اے میرے اللہ زبان کے بول پہ آتی ہے، اے میرے اللہ ہماری زبانوں سے آج تک ہم نے جن کے اوپر جتنے تیر کے نشتر برسائے، اے میرے اللہ ایک ایک نشتر کو ہمارے برسائے ہوئے کو ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری زبانوں پہ یا اللہ کنٹرول عطا فرما دے، اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر، اے اللہ ہم کچھ غلط بولنے لگے تو یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرا کر، اللہ تو آ جائے کر، اللہ تو ہمیں اپنا خوف عطا کیا کر، اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں غرور سے بچا، تکبر سے بچا، لالچ سے بچا، حسد سے بچا، یا اللہ جب ہم غرور و تکبر میں ہوتے ہیں تبھی لوگوں کے اوپر زبان سے ظلم کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے ایک ایک غرور تکبر کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری زبانوں سے آج تک جس جس کا سینہ چھلنی ہوا، اے اللہ ہم غائبانہ تیری مجلس میں بیٹھے، یا اللہ اس ایک ایک بندے سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو اس کے دل میں ڈال دے کہ وہ ہماری ایک ایک خطا کو معاف کر دے، اے میرے رب دلوں کا کنٹرول تو تیرے ہاتھ میں ہے اور تو سب جانتا ہے کہ ہم نے کس کس کا دل دکھایا، کس کس پہ ظلم کیا، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ تو اپنا فضل کر دے اور ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے کہ وہ ہمارا ایک ایک گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش فرما دے، ایک ایک مرحوم کی بخشش فرما دے، امت محمدیہ کے ایک ایک مرحوم کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم تجھ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں، یقیناً تو نے امت محمدیہ کے لوگوں کو ڈرنے والی موت ہی عطا کی ہوگی، اے اللہ تو سب کی بخشش دے، سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ایک ایک کو بخش دے، اے اللہ حاضرین میں سے جس جس کے جو رشتے دار فوت ہو گیا اللہ سب کو بخش دے، یا اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، خاندان کو بخش دے، نانکوں کو بخش دے، دادکوں کو بخش دے، دادا دادی کو بخش دے، نانا نانی کو بخش دے، یا اللہ والد صاحب کو بخش دے، یا اللہ کے تمام بھائیوں کو بخش دے، بہنوں کو
اللہ خالوں کو بخش دے، اللہ ایک ایک گزرے ہوئے کو بخش دے، پورے خاندانی اللہ ہمارا تو خاموش پانی کا چلا گیا، آگے کے بچے بھی چلے گئے، معصوم بچہ بھی، میرے اللہ ایک ایک کو بخش دے، اللہ میں تو سمجھتا تھا وہ ذریعہ نجات بنے گا، اللہ تم نے بلا لیا، اللہ ہماری موجودہ اولادوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری جان مال سے یا اللہ ہمیں ہدایت والی برکت والی عافیت والی عمر عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، ہمارے بچوں کو برکت والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ایک ایک مرحوم کو بخش دے، یا اللہ اتنے لیکن یا اللہ ایک ایک بندے کا چہرہ سامنے آئے، پتہ نہیں کیا ہو، اللہ تو ایک ایک کو معاف کر، اللہ پوری امت محمدیہ کو معاف کر، یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری زندگی میں وہ عمل پیدا کرتے ہیں جو ہمیں مسلمانوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ، ہماری اولادوں کو قبول کرنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا، اللہ ہدایت عطا، اللہ قرآن کی تعلیمات ان کے لیے سیکھنا آسان، ہمارے لیے قرآن کی تعلیمات سیکھنا آسان، سیکھ کر عمل کر کے سکھانے والا بن، سیکھ کر عمل کر کے سکھانے والا بن، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن، اے میرے اللہ تو ہر جگہ موجود ہوتا، یا اللہ ہماری تنہائیوں میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہماری تنہائیوں کو پاک فرما، ہمیں تنہائیوں کے گناہ سے بچا، اجتماعی گناہوں سے بچا، شرک بدعت سے بچا، یا اللہ حسد سے بچا، یا میرے اللہ ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ، یا میرے اللہ اپنی ذات عالی کے سوا کسی کا محتاج نہ، یا اللہ اپنی ذاتی عالی کے سوا کسی کا محتاج نہیں، یا اللہ نہ دنیا میں محتاجی نہیں، نہ روز قیامت کی محتاجی نہیں، ہمیں روز قیامت کی مفلسی سے بچا، ہمیں روز قیامت کی مفلسی سے بچا، یا اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے روز قیامت کا مفلس وہ ہوگا یا اللہ جو وہ پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں لے کے آئے گا، اور یا اللہ سب کو ہی لگ رہا ہوگا کہ یہ تو بخشا ہے، مگر یا اللہ جس پہ اس نے ظلم کیا ہوگا وہ آ جائیں گے، اور یا اللہ ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور یا اللہ ان لوگوں کے گناہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے غفور الرحیم اللہ، وہ ہمیں اپنا محتاج بنا لے، ہمیں ہر قسم کی مفلسی سے بچا لے، قیامت کے دن کی مفلسی سے بچا لے، یا اللہ دنیا کی مفلسی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، یا اللہ صحت والی، ہدایت والی، برکت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا، اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما، یا اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ آفتوں میں گر جانے سے، اور یا اللہ مصیبتوں کو چھا جانے سے، اور یا اللہ ہر قسم کی پریشانی سے، اے اللہ اپنی پناہ عظیم عطا فرما، اے اللہ اپنی پناہ عظیم عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، ہمارے چاروں طرف عافیت عطا فرما، اے اللہ جیسے تو نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگائی اور انہیں برکت والی عمر عطا فرمائی، یا اللہ صحت والی عمر عطا فرمائی، اے اللہ ایسے ہی ہماری عمروں میں بھی، یا ہماری عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ
ہمارے جو دوست رشتے دار عزیز و قارب یا اللہ حاضرین کے اور یا اللہ پوری امت محمدیہ کے یا اللہ ہمارے خاندان کے حاضرین کے خاندان کے عزیز و قارب دوست و رشتے داروں کے خاندان کے محلے پڑوسیوں کے یا اللہ جو قریبی رشتے دار بیمار ہیں یا اللہ ایک کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما اللہ یا اللہ ایک کی بیماری کو یا اللہ جڑ سے ختم کر دے یا اللہ بیماری روحانی ہو یا اللہ بیماری جسمانی ہو بد نظری ہو یا اللہ حسد ہو یا اللہ ایک کا علاج ایک تیری ذات کے پاس ہے میرے رب تو ایک کو ایک بیماری سے یا اللہ ایک کا جسم بیماری سے پاک فرما دے مکمل شفا عطا فرما دے آئندہ کے لیے یا اللہ بیماریوں سے ہمارے جسم کو محفوظ فرما دے یا اللہ صحت والی عمر عطا فرما یا اللہ صحت والی عمر عطا فرما صحت کے ساتھ ہدایت عطا فرما برکت عطا فرما تمام حاضرین اور تمام مسلمانوں کے یا اللہ میرے یا اللہ تمام رشتے داروں کے یا اللہ رزق حلال میں خیر و برکت عافیت عطا فرما حلال رزق واسع عطا فرما حلال رزق واسع عطا فرما سب کے کاروباروں میں نوکریوں میں یا اللہ برکت عطا فرما ملک پاکستان کے ایک شہری کے رزق حلال میں برکت عطا فرما اللہ برکتیں دے دے اللہ واسع رزق عطا کر دے ایک تنگی کو دور کر دے ایک مسئلے کو دور کر دے ایک کی تمام پریشانی کو دور فرما دے اے اللہ بچیوں کو رشتے آسان فرما دے بچوں کو رشتے آسان فرما دے اے اللہ رشتوں کے بعد ازدواجی زندگی یا اللہ ان کی رحمتوں سے بھر دے برکتوں سے بھر دے یا اللہ نیک اولادیں عطا فرما یا اللہ ہدایت والی اولادیں عطا فرما ایسی اولادیں عطا فرما جو دین کی محنت کا کام کرنے والی ہوں تیری قبولیت والی ہوں جیسا کہ تو نے حضرات صحابہ کرام کو قبول فرمایا اے اللہ مجھے ہمارے والدین کو ہماری ازواج کو ہمارے بچوں کو قبول فرما ایک کو حضرات صحابہ کرام کے نقشے میں چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایک کی مدد اور نصرت فرما یا اللہ اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما دے اپنے ذات عالی کی قربت عطا فرما دے اپنے ذات عالی کی معرفت عطا فرما دے اپنے سے تعلق فرما دے اپنا دوست بنا دے اپنے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے روزانہ اپنے سے ماننے والا بنا دے ایک چیز جو ہمیں درکار ہو ایک خواہش تو ہمیں چاہیے ہو ایک ذرہ بھی چاہیے ہو تو ہم تجھ سے مانگنے والے ہوں اور تو ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے ہمیں اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرما دے یا رب اپنے سے روزانہ مانگنے والا بنا اپنے سے دعا مانگنے والا بنا اپنے سے بات کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو اس ٹائم پہلے آسمان پہ ہوتا ہے ایک امتی کو ایک اپنی مخلوق کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے کوئی پریشانیوں سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا دے اور یا اللہ آج تک کی ہماری جتنی نیک خواہشات ہیں تمنائیں ہیں آنے والی زندگی میں ہیں تو سب جانتا ہے مالک الملک تو بادشاہ ہے تو حقیقی بادشاہ ہے تو خالق ہے تو وہ ذات ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی اے میرے رب تو بادشاہ ہے اپنی شان کے مطابق عطا فرما تمام دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما ہماری دنیا کی تمام حاجتوں کو پورا فرما اے میرے اللہ ہم تجھ سے دنیا کی تمام بھلائیاں چاہتے ہیں تمام بھلائیاں مانتے ہیں تمام حاجتیں مانگتے ہیں جو تیرے علم میں ہیں اے بادشاہ حقیقی اپنی شان کے مطابق عطا فرما اے اللہ ہم تجھ سے آخرت کی تمام بھلائیاں چاہتے ہیں تمام مراحل کی آسانیاں چاہتے ہیں قبر سے لے کے حشر تک حشر سے لے کے جنت تک تیرے علم میں جتنی بھلائیاں ہیں ایک بھلائی ہمیں عطا کر دے ایک بھلائی ہمارے لیے قبول کر لے اے اللہ اپنی رحمت والی نگاہ سے دیکھ لے اے میرے رب اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے ہمارے لیے ایک
ایک بھلائی کو طے کر دے، ہمارے اعمال ناموں میں لکھ دے۔ اے میرے اللہ، جو تو نے ہماری کتابیں لکھی ہیں ان میں یا اللہ ہمارے لیے خیریں لکھ دے۔ اے اللہ اگر ہماری کتابیں نہیں لکھی ہوئی کتابیں ہمارے لیے ہلاک کر دے تو اس کو مٹا دے، یا اللہ اس کو مٹا دے، یا اللہ اس کو مٹا دے۔ ہمارے لکھے میں کوئی طرح کوئی رسوائی ہے، یا اللہ اس کو مٹا دے، ہم پہ رحم کر دے، تیرا لکھا تو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم فقیر ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں، یا اللہ ہم سب کے مقدروں کو بدل دے، یا اللہ ہمارے مقدروں کو صحابہ جیسا کر دے، ہمیں ویسے ہی کھلا دے، اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں تمام وہ عمل جن سے تو خوش ہوتا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھنا نصیب فرما دے، نماز میں خشوع خضوع عطا فرما دے، اپنی ذات عالی کا دھیان نصیب فرما دے۔ اللہ نماز میں تو آ جایا کر، اللہ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں ہمارے دماغوں سے یہ دنیا کا ایک خیال ختم کر دیا کرے۔ اللہ بس ہمیں پتا ہو کہ تیرے دربار میں کھڑے ہیں، یا اللہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، جب ہم نیت مانے تو بیت اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیا کر، اور یا اللہ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کریں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم سب سے بڑے بادشاہ سے مخاطب ہیں۔ یہ دنیا کے خیالات ہمارے ذہنوں سے دور فرما دے، یا اللہ ہمیں خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما دے، یا اللہ نماز میں یا اللہ مکمل دھیان عطا فرما دے، ہماری نمازوں کو ایسی نماز بنا دے کہ ہم نماز پڑھیں تجھے پسند آ جائے، تجھے ہم پہ رحم آ جائے، تجھے ہم پہ رحم آ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی نمازیں قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ جیسا کہ ہم نماز میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، یا اللہ کوشش کرتے ہیں ٹوٹی پھوٹی صحیح ہوتا تو اس سے معافی دے دے، یا اللہ بعد نماز بھی ہمیں ہماری آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، کانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما، زبان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ 2 چیزیں ایک زبان ہے اور ایک شہوت ہے، یا اللہ ہمیں ہماری زبانوں کی اور شہوتوں کی حفاظت فرمانے والا بنا، یا اللہ ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمیں ہر برائی سے بچا لے، ہر برائی سے بچا لے، ہر برائی سے بچا لے۔ یا اللہ اگر ہم سے بھولے سے کوتاہی ہو جائے آئندہ زندگی میں تو فوراً توبہ کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ فوراً توبہ کی توفیق نصیب فرما دی۔ اے اللہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے، اپنا دھیان نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو فحاشی سے بچا، عریانی سے بچا، برے کاموں سے بچا، بری صحبت سے بچا، برے زمانے کے برے حالات سے بچا، یا اللہ برے دوستوں سے بچا، یا اللہ تو ہماری نسلوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اللہ ہم نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، اللہ انہیں قبول کر لے، ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ ٹیکنالوجی کے اتنے شر ہیں، اتنے شر ہمارے بچوں کی جیبوں میں ہوتے ہیں، اے اللہ انہیں ٹیکنالوجی کی ایک ایک شر سے محفوظ فرما، یا اللہ موبائل کی ٹیکنالوجی کا ان کو بہترین استعمال کرنے والا بنا، جو استعمال ہمارے لیے ان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو، جو دین کے لیے فائدہ مند ہو، یا اللہ ان کو اس سے وہ کام لینے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس کے شر سے بچا، یا اللہ اس کے شر سے بچا، یا اللہ ہم سب کو قرآن سیکھ کر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اخلاص والا بنا، اخلاص والا بنا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا، والدین سے اچھا سلوک کرنے والا بنا،
یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے ذریعے ہماری بخشش کو پکا کر دے، ہمارے والدین کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ یا اللہ اگر ہم میں سے کسی نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ زیادتی کی ہے، یا اللہ کوئی ان پہ ظلم کیا ہے، تو یا اللہ ہمیں ان سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور یا اللہ ان کے دلوں میں ڈال دے، وہ ہمیں معافی دے دیں، اور یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کی دعاؤں سے یا اللہ جنت الفردوس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما، یا اللہ حضور نے ہمیں کلمہ دے کے زندگی دی، یا اللہ پوری زندگی کلمے کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، کلمے والی موت عطا فرما، یا اللہ کلمے والی موت عطا فرما، اور یا اللہ ہماری قبر سے لے کے میدان حشر تک کے تمام جتنے بھی یا اللہ مسائل آئیں گے تو اپنے فضل سے دور کر دی، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دی، روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دی، اور یا اللہ جو قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں یا اللہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اسی قافلے میں ہمیں ہمارے عزیز و اقارب والدین ہماری اولادوں کو یا اللہ سب کو شامل فرما دی، یا اللہ سب کو شامل فرما دی، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے شفاعت یہ ہمارے لیے یقینی بنا دے، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام یقینی بنا دے، یا اللہ اہل جنت جو سب سے پہلے تیرا دیدار کریں گے، یا اللہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل فرما لے، یا اللہ ہمیں بھی ان جنتیوں میں شامل فرما لے، اور یا اللہ جیسے کہ ہم تجھ سے اتحیات میں کہتے ہیں یا اللہ ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں، یا اللہ ہمیں اخلاص والی عبادتیں کرنے والا بنا، ہر قسم کی ریاکاری سے بچا لے، اگر آج تک کوئی ہو گئی ہے تو اس پہ معافی دے دے، یا اللہ شرک سے بچا، بدعت سے بچا، اور یا اللہ جتنی خیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مانگی ایک ایک خیر ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایک ایک شرور سے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں انہوں نے پورے رمضان تجھ سے خیر طلب کی، تو ایک ایک خیر ہمارے لیے بھی قبول فرما، یا اللہ سب نے تجھ سے شرور سے پناہ مانگی، یا اللہ تمام شرور سے جو انہوں نے مانگی یا اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، یا اللہ بیت اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ بیت اللہ کی قبولیت والی حاضری نصیب فرما دے، یا اللہ رمضان المبارک میں یا اللہ بیت اللہ میں اعتکاف نصیب فرما دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں اعتکاف نصیب فرما دے، یا اللہ روضے رسول کی حاضری نصیب فرما دے، جالیوں سے چمٹنا نصیب فرما دے، یا اللہ چمٹ کے درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، روزانہ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ روزانہ ہمیں اہتمام کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، یا اللہ درود شریف کی برکت سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھ نصیب فرما دے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبولیت والی حج بیت اللہ کی حاضری مانگتے ہیں، یا اللہ حج بیت اللہ بھی نصیب فرما دے، یا اللہ حج بیت اللہ نصیب فرما دے، جن حضرات کو تو نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی سب کے عمرے قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، تمام عبادتیں قبول فرما، صدقات قبول فرما، یا اللہ خیرات قبول فرما، یا اللہ ایک ایک عمل اپنی رضا کے لیے کرنے والا بنا، یا اللہ ہر قسم کی ریاکاری سے حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایک ایک نیک عمل کو قبول فرما، جو مانگے عطا فرما، نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی بیرونی یا اللہ اس کے ساتھ جو ظالم چمٹ گئے ہیں ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دے، یا اللہ یا ان سے ہماری جان چھڑوا دے، اے اللہ ہمیں نیک حکمراں عطا کر دے، اے اللہ نیک حکمراں عطا کر دے، یا اللہ ان نحوست زدہ حکمرانوں سے ہماری حفاظت کر لے، یا اللہ اے اللہ یہ تو دیکھ تو صحیح ہمارے سندھ کے حالات دیکھ، 16 سال سے ایک حکومت ہے، ہمارے ملک کے حالات کو دیکھ میرے اللہ،
ہمیں نہیں پتا یہ کس نے برباد کیا، اس ملک میں جس نے ظلم کیا یا اللہ تو اس کو برباد کر دے، یا اللہ یہاں کے ظالموں کو یہ تو ہدایت دے دے، اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ان کو برباد کر دے میرے اللہ، ان کو ظالموں کو نیست و نابود کر دے میرے اللہ، یا اللہ ان کو پکڑ میں لے لے، یا اللہ ان سے ہماری جان چھڑوا دے، یا اللہ کوئی عمر عطا کر دے، یا اللہ کوئی عمر عطا کر دے، یا اللہ تیری مخلوق مہنگائی کی چکی میں پس گئی، یا اللہ لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، یا اللہ لوگ ڈپریشن کے مریض ہو گئے، ہم پہ رحم کر دے میرے مالک، ہم پہ رحم کر دے، نیک حکمراں عطا کر دے، یا اللہ نیک حکمراں تیری بہت بڑی فضیلت ہے، یا اللہ ہم پہ یہ فضل کر دے، اپنا کرم کر دے، ہمارے ملک سے ان نحوست کی ہواؤں کو ختم کر دے، یا اللہ یہ ورلڈ بینک والے کہتے ہیں اس سال مزید 2 کروڑ لوگ غربت کی لائن سے نیچے آ جائیں گے، یعنی کہ یا اللہ 12 کروڑ آدھے پاکستان کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں میرے اللہ، 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں میرے اللہ، اے اللہ رحم کر دے، اے اللہ کرم کر دے، سب کے رزق حلال میں برکت عطا کر دے، اپنے غیبی خزانوں سے مدد کر دے، اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم کر دے، اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم کر دے، ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف کر دے، ہمیں ہمارے گناہوں کی بوجھ تلے نہ دبا میرے رب، ہمیں معاف کر دے، یا اللہ کوئی عمر جیسا حکمراں بھیج دے، یا اللہ کوئی عثمان بھیج دے، ابو بکر بھیج دے، یا اللہ ایسی فضاؤں کو امت محمدیہ کے لیے عام کر دے کہ یا اللہ جو دین جو نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں قائم کیا تھا اس کی ہواؤں کو پوری امت کے لیے چلا دے، وہی نظام قائم کر دے، پوری امت کو ایک امت بنا دے، اے میرے اللہ ہمارے فلسطینیوں پہ رحم کر دے، ان پہ کرم کر دے، اپنا فضل کر دے، اے میرے رب ہمیں ان کے کسی کام آنے جھکا کر دے، اے اللہ ان کے لیے صدقہ ہی کرنے کی توفیق عطا کر دے، ایسا نظام بنا دے تو امت کی اپنی مدد کرنے والے بن جائیں، اے اللہ ہم تو دیکھ آج ڈرپوک ہیں، اے اللہ ہم تو کوفی بن گئے، ہم تو ڈرپوک بن گئے، اور کافر تیرے مسلمانوں کو قتل کر دے، میرے رب ہمارے بچے شہید ہو گئے، ہمارے بوڑھے شہید ہو گئے، میرے رب 20 لاکھ مسلمان بھوک سے گھر انہوں نے تباہ کر دیے، اے میرے رب ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، اے اللہ تو ہم پہ ایسا حکمراں بھیج دے، امت محمدیہ کی مدد کر دے، تو یا اللہ جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کرنے دوں ہو، اے اللہ ہمیں جہاد کی توفیق نصیب فرما، جہاد کا شوق عطا فرما، اے اللہ تو جانتے ہیں اپنے جہاد پر سے تو کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ ہمیں ہمارے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ تو ان کے لیے اپنی مدد بھیج دے، اپنی مدد بھیج دے، ابابیلوں سے کعبے کی مدد کو بھیجنے والے اللہ، یا اللہ تو ان کے لیے ابابیلیں ہی بھیج دے، اللہ ہمیں تو غیرت نہیں آتی، اللہ تو ابابیلوں کو بھیج دے، اللہ ابابیلوں سے ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ان کفار کو ہدایت عطا فرما دے، ایک ایک صہیونی کو ہدایت عطا فرما دے، ایک ایک انسان کو ہدایت عطا فرما دے، اور یا اللہ جن انسانوں کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے یہ تو جانتا ہے، اور وہ امت مسلمہ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو ہلاک کر دے، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اور تیری مدد اور نصرت آ جائے میرے رب، اور تیری مدد اور نصرت آ جائے میرے رب، جیسا کہ تو نے صحابہ کے لیے اپنی مدد بھیجی تھی، تو یا اللہ وہ تو تیرا لڑنے نکلے تھے،
हमारी तरह नहीं थे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे। بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.